اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7425۔ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت مسعود بن خرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ عمرو بن عوف جو بنی عامر کے حلیف تھے، انہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اہل بحرین سے صلح کی تھی اور اللہ بن خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے آئے۔ انصار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ سب صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی واپس ہوئے تو وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے بجا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی۔ اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں کہ تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا، لیکن مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ دنیا اسی طرح تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی۔ پھر تم اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے جس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح اس نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 7426۔ صالحہ اور شعیب دونوں نے زہری سے یونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کی مانند روایت کی، مگر صالحہ کی حدیث میں ہے، اور یہ تمہیں بھی اسی طرح لبھائے گی، دنیا میں مگن اور آخرت سے غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان کو لبھا لیا تھا۔ حدیث نمبر 7427۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا یزید بن ابو فراس رباح نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روم اور فارس فتح ہو جائیں گے تو تم کسی طرح کی قوم ہوگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہی بات کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اس کے برعکس، تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ موڑ لو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر مسکین مہاجرین کے ہاں جاؤ گے اور ان میں سے کچھ کو حاکم بنا کر دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دو گے۔ حدیث نمبر 7428۔ ابو زناد نے عرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے تو اس کو بھی دیکھے جو اس سے کمتر ہے جس پر خود اسے فضیلت حاصل ہے۔ حدیث نمبر 7429۔ معمر نے حمام بن منبع سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی بالکل ابو زناد کی حدیث کی مانند۔ حدیث نمبر 7430 جریر ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو مال اور جمال میں تم سے کم تر ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے فائق ہے، یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ ابو معاویہ نے کہا، وہ نعمت جو تم پر کی گئی